شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے کان کھول کر سن لیں اور اس سچی بات کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں، کیونکہ جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی اور آپ دلی طور پر ایک گہرے صدمے اور حیرت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا ہر کام بس یوں ہی قبول ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 2 روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایک ایسی چونکا دینے والی اور ہلا کر رکھ دینے والی بات ارشاد فرمائی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آج آپ نے اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید آپ کی برسوں کی محنت اور عبادتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ آخر وہ کیا ایسی خطرناک اور حیران کن بات ہے جو خاص طور پر ان خوش نصیب لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور یہ روزے رکھنا کیوں اس قدر نازک معاملہ بن چکا ہے کہ اس کو معمولی سمجھنے والے بہت بڑے نقصان میں جا سکتے ہیں۔ کیا واقعی ان 2 روزوں کو چھوڑنے سے انسان کا کوئی ایسا دینی نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، یا پھر معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے؟ ان تمام ہلا دینے والے انکشافات اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مت چھوڑیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جب ہم اس پورے معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا پاک اور پر نور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمتوں اور بخشش کا عظیم سمندر ہے، جب وہ اپنی تمام تر برکتیں سمیٹ کر رخصت ہوتا ہے تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی رب کریم اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کے ایمان کے امتحان کے لیے ایک اور بہت ہی اہم اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اتنی ہیبت، اتنی فضیلت اور اتنے گہرے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسلام میں محرم کا مرتبہ اس لیے بھی بہت الگ ہے کیونکہ یہ ان 4 عزت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی جھگڑے اور گناہ کے کاموں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد نیکیوں کو الوداع کہہ چکا ہے یا اس کے اندر اب بھی اپنے رب کی بندگی کا وہ جذبہ موجود ہے جو اسے سال بھر متحرک رکھ سکتا ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو بندے کو جگاتا ہے کہ تمہارا نیکیوں کا سفر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اب تمہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا ہے، اور جو شخص اس پیغام کو نہیں سمجھتا وہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اونچے درجے والے صحابہ کرام اور پاک بیویاں جو نیکیوں کے معاملے میں ہر وقت آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس مہینے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا شدید خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی رمضانی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور وہ محرم کے 10 دن کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ اب آتے ہیں اس اصل اور حیرت انگیز سچائی کی طرف جس نے بڑے بڑے علماء اور عقل مندوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے سن لیں، جو بھی رمضان کے بعد محرم کے 2 روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو خوش نصیبی سے رمضان المبارک کے مکمل فرض روزے رکھنے کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے مزید 2 روزے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب شخص کے لیے ایک نہایت حیران کن بات کہی ہے جسے سن کر آپ بھی دلی طور پر حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آخر یہ محرم کے روزے رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں انہیں رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں ان 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے یا اگر ہم نے انہیں انسانی ضرورتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہمیں کوئی دینی نقصان ہوگا؟ اور کیا ان نفلی روزوں کا کوئی خاص دنیاوی یا اخروی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام نہایت اہم اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پاک اور پر نور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا عظیم مہینہ ہے، اپنی تمام تر برکتوں اور نورانیت کے ساتھ جب اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے اور پھر نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور چھپی ہوئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسلام میں محرم کے مہینے کا یہ خاص اور الگ مقام ہے کیونکہ یہ عزت والے مہینوں میں سے ہے۔ گویا یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ بندے کی بندگی اور عبادت کا سلسلہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اسے نئے سال کے آغاز میں بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ بندہ اپنے رب کے مزید قریب رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے۔ محرم کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع ہے جس میں بندہ اپنی رمضانی عبادتوں کے اثرات کو مستقل برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینہ تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عاجز بندوں کو مزید مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی سچی رضا حاصل کرے، اس کے قریبی بن جائیں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں ثابت قدمی اور پختگی کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں ان پر باقی 11 مہینے بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ سچا مسلمان جو رمضان المبارک کے تمام فرض روزے رکھتا ہے، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گرا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام مخلصان اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب مومن نئے اسلامی سال کا چاند دیکھتا ہے تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے شرعی حدود میں گزارتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق اعمال کیے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور دلی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محرم کے دنوں میں غریبوں اور معاشرے کے ضرورت مندوں کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ان پر کھانے پینے کی وسعت کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بانٹی جاتی ہے تاکہ معاشرے کا کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنا دل صاف کرنا اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت بڑھانا بھی ان برکت والے دنوں کے حقیقی خوشیوں کا لازمی حصہ ہے۔
محرم کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ سال کے آغاز میں بندے کے لیے یہ دیکھنے کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ویسے ہی قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی نشانی بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی مسلمان تو نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں جو محرم کے مہینے میں 2 روزے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے یہ روزے لازمی رکھنے چاہیے یا ان روزوں کی شرعی طور پر کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی گناہ یا نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام سوالات علمی طور پر بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو ہم اس ویڈیو کے آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ایک سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی عبادت رات کو ذوق اور شوق سے جاری رکھتے تھے اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کی رمضان کی محنت اور نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ محرم الحرام کے مہینے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنے سال بھر کی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، محرم کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے 2 روزے رکھنے کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی پہاڑ جتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک بہت بڑا روحانی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ سچائی جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس فضل کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی آج ہی سے اس عمل کو اپنانے کی نیت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے اور تھوڑے سے عمل پر بھی کتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ محرم کے یہ 2 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا ہی ایک تسلسل ہے اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے بندے کے ایمان کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ محرم کے روزے کی اصل فضیلت کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سچی احادیث موجود تھی کہ رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزوں کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت اور مسلمانوں کی الگ پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا
کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر محرم میں 2 روزوں کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے۔ پاک بیویوں رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی مبارک مہینوں کے حوالے سے بیان ملتا ہے کہ وہ خاص طور پر سنت نبوی کی پیروی میں عبادت کا شوق رکھتی تھی۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا باقاعدہ معمول تھا اور وہ عبادتوں میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ اس لیے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ یہ روزے نفلی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا انسانی ضرورتوں کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتا تو اسے کوئی گناہ یا دینی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا جو پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی صورت میں ملنے والا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے یہ 2 روزے سنت مطہرہ اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی قدر جانتے تھے۔ پاک بیویاں بھی عبادتوں میں ہر وقت آگے تھیں اور سنتوں پر عمل کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، اب یہاں پر شریعت کی وہ چونکا دینے والی اور سب سے گہری تنبیہ اور وارننگ آتی ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس تحریر کے آغاز میں کیا تھا اور جس کو سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو محرم کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کون سی ہولناک سچائی ہے جو ان روزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے کی سب سے بڑی باریکی اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کا روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کی روزی حرام کی ہے، اس کا مال سود، رشوت یا کسی کا حق مار کر کمایا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو تو ایسے شخص کی دعا اور عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ اصل خوفناک بات کہ محرم جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بھوکا پیاسا رہنے والا اگر حلال طریقے سے مال نہیں کماتا اور اپنی زندگی میں حرام شامل رکھتا ہے تو وہ صرف پیاس اور بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال اور سچی نیت ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے مال کو حلال بنائیں تاکہ یہ روزے واقعی نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی ہر عبادت میں سچی نیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی سچی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت عبادتوں کو صرف 1 مہینے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے بعد بھی نیکیوں کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رکھیں اور خاص طور پر محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کے 2 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی نیت کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے والا بنائے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور اصلاحی ہے، اس لیے اسے ثواب کی نیت سے ضرور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فضیلت اور اس سخت وارننگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کی محنت یا شیئر کی وجہ سے
کوئی ایک شخص سے بھی ان روزوں کو رکھ لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا برابر اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔